مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص قرآن پاک کی یہ 4 سورتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب چیز وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ وہ کسی حال میں معاف نہیں، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، اور پروردگار کی رضا اور خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت ہے، بدن کی راحت ہے، شیطان کی ناپسندی ہے، اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمجید و تکبیر، تمجید و تقدیس اور قول و دعا ہے۔ ہر عبادت کا ایک ستون اور پایہ ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین اور عقائد کے لیے ایک ستون کی مانند ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں اور مومنوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو نماز کی اور اس کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ نماز بہترین عمل اور تمہارے دین کا ستون ہے۔ نماز انسان کو بلند ترین درجے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے جسے معراج کہتے ہیں، اور بزرگوں کا قول ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز عقیدے کی تجلی، ایمان کا مظہر اور انسان کے خدا سے رابطے کی نشانی ہے۔ نماز کو زیادہ اہمیت دینا ایمان اور عقیدے سے برخورداری کی علامت ہے، اور نماز کو اہمیت نہ دینا منافقین کی صفت ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اسے منافقین کی ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ منافقین خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، جبکہ خدا خود ان کے فریب کو ان کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ترازو ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سے آخرت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، اور خدا نخواستہ نماز رد کر دی گئی تو دوسرے سارے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، چونکہ نماز دین کی بنیاد اور اس کا ستون ہے، نماز کی منزل میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے وہ دوسرے اسلامی دستورات کو بھی اہمیت دے گا، اور جو نماز سے بے توجہی اور لاپرواہی کرے گا تو وہ دوسرے اسلامی قوانین سے بھی لاپرواہی برتے گا۔ گویا نماز اور اسلام کے دوسرے احکام کے درمیان لازمہ اور ایک طرح کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد بن ابی بکر، جان لو کہ ہر عمل تمہاری نماز کا تابع اور پیرو ہے، اور جان لو کہ جس نے نماز کو ضائع کیا اور اس سے لاپرواہی برتی، وہ دوسرے اعمال کو زیادہ ضائع کرنے والا اور اس سے زیادہ لاپرواہی برتنے والا ہوگا۔ قیامت اصول دین میں سے ایک ہے، اور وہ یہ دن ہے کہ جب تمام انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا، اور روایات کی روشنی میں اس دن سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ نماز ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حالت نماز میں ہوتا ہے تو اس کا جسم، اس کے کپڑے اور اس کے ارد گرد موجود ساری اشیاء خدا کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں۔ ناظرین، نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو قبیح اور برے کاموں سے روک سکے، تاکہ وہ ایسی زندگی گزار سکے جو کہ گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو۔ قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شے ہے جو انسان کے تعادل اور توازن کو حفظ کرتی ہے،
اور اس کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے، چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تیرگی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی بخشتی ہے، اور انہی عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے، اور پروردگار اس آیت میں گناہگاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ محو اور نابود ہو سکتے ہیں۔ شیطان جو کہ انسان کا دیرینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، حیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پھانی پھیر دیتی ہیں، اور ناظرین انہی میں سے ایک چیز نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اولاد آدم نماز کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہے گی، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ان کو ترک کرتی ہے، شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ نمازی کو خدا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ائمہ اطہار کے نزدیک ایک خاص درجہ اور مقام حاصل ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم دوسرے لوگوں پر برکتیں نازل کرتا ہے اور ان سے بلاؤں اور عذاب کو دور کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے گناہ گارو، اگر بوڑھے نمازی، خواصے جوان، شیر خوار بچے اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر سخت عذاب نازل کرتا۔ ناظرین، نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ترین ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب وہ جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کرنے کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا پھر با جماعت نماز ادا کرو۔ ناظرین، نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکامات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنا منظور ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسریٰ میں یہ تحفہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی، اور کہے گی کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا، میری بہت زیادہ قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے، اور ایک جگہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تر عبادتوں میں سے سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ ناظرین محترم، آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی زیادہ اہمیت کا حامل بنایا ہے، اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ ناظرین، یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی آپ کے کام آئے گی، اور روز حشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے کہ یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ مگر ناظرین، بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں حد درجہ کوتاہی برت رہے ہیں اور اس کے چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں کہ گویا معاذ اللہ نماز فرض ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفق بنا لیجئے۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے والا بنائے۔ تو ناظرین محترم، مغرب کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جو آخری نماز ادا فرمائی وہ نماز مغرب کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ادا نہ فرمائی، یعنی ظاہری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل جو نماز با جماعت ادا فرمائی وہ نماز مغرب ہے۔ تو جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد یہ 4 سورتیں پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، ہر حاجت پوری فرماتا ہے، یعنی وہ بندہ ہر پریشانی اور مشکل سے نجات حاصل کرتا ہے، کیونکہ ان 4 سورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو وہ 4 سورتوں میں سے پہلی سورت سورۃ الکافرون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور ترجمہ ہے کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے کافروں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ناظرین، سورۃ الکافرون کے فضائل میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فروا بن نوفل عن اجحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے قبل قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، بے شک یہ صورت شرک سے برت کا اعلان ہے۔ اسی طرح امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس اس صورت کے پڑھنے سے اس قدر غصہ ہوتا ہے جتنا کسی اور صورت سے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صورت شرک سے برت کا اعلان کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو طواف کی دونوں رکعتوں میں تلاوت فرمایا۔
تو ناظرین دوسری صورت سورۃ الاخلاص ہے۔ ان قل شریف کی برکات یہ ہیں کہ قل کا 2 حرفی لفظ قرآن مجید میں تقریباً 331 مرتبہ آیا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، مگر قل کا لفظ بتلاتا ہے کہ پیغام قدر خصوصی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قل کہہ کر اپنے پیارے خلیل اور حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرا پیغام دنیا کے لوگوں کو سنا دو۔ تو ناظرین اس کے بعد تیسری اور چوتھی صورت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ ابو حابس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دونوں معوذتین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جبکہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا۔ ناظرین یہ کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں کہ سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئیاں نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں، سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے۔ پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے پھیرتے اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر ایک نماز کے بعد معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح روایات میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے شر سے اور آدمیوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا پڑھنا اپنا معمول بنا لیا اور دوسری تمام دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ چاروں قل شریف پڑھ لینے ہیں، یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، آپ سب بھی ان 4 صورتوں یعنی چاروں قل شریف کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ پر آنے والی ہر پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ چاروں صورتوں کو مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہر مشکل اور مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ آپ کا ہر مقصد اور حاجت پوری ہوگی اور آپ کی زندگی اور آخرت
انشاءاللہ دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ہدیۃً تحفۃً ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔